بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عمر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایس سی او کے بارے میں، یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جن کا کہ اجلاس اس وقت اسلام آباد کے اندر جاری ہے، اور یہ ایس سی او کا 23واں اجلاس ہے جو جناح کنونشن سینٹر میں اس وقت جاری ہے۔ اور اس جناح کنونشن سینٹر کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو او آئی سی یعنی اسلامی تعاون تنظیم کا جو پہلا سربراہی کانفرنس ہوئی تھی نا پہلی، وہ اسی جگہ پر ہوئی تھی اور اسی وقت اسی کے لیے ہی اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ایس سی او کے اجلاس میں شامل ہونے والے ممالک میں جو ہے چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، یہ ممالک وہ ہیں کہ جن کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ اس اجلاس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران جو ہے اس کے نائب صدر اس کانفرنس میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس کانفرنس میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی ہے، جس میں منگولیا کا وزیر اعظم جو ہے وہ بطور آبزرور ہیں، اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ بطور خصوصی مہمان کے اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو ایس سی او کا جو آغاز ہے نا وہ 1996 میں شنگھائی 5 کے طور پر ہوا تھا۔ یعنی شنگھائی 5 کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صرف اس میں 5 ممالک شامل تھے اس تنظیم، جن میں چین، روس، قازقستان، تاجکستان اور کرغزستان تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا 2001 میں اس تنظیم میں ازبکستان کے شامل ہونے کے بعد اس کا نام جو ہے نا وہ چینج کر دیا گیا، اور اس وقت اس کا نام اسلامی تعاون تنظیم رکھا گیا، یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن رکھا گیا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان جو ہے وہ کس وقت اس میں شامل ہوا، تو 2017 میں اس کا جو اجلاس ہوا تھا آستانہ کے اندر، اس اجلاس میں 2017 میں ہی پاکستان اور بھارت جو ہے نا وہ اس ایس سی او کے جو ہے نا وہ مستقل رکن بنے تھے۔ اس سے پہلے 2005 سے 2017 تک جو ہے وہ پاکستان آبزرور کے طور پر اس کا رکن تھا، لیکن مستقل رکن نہیں تھا۔ 2017 میں جو ہے پاکستان اس تنظیم کا مستقل رکن بنا، اور اس کے علاوہ جو ایران ہے وہ پچھلے سال جولائی 2023 میں جو ہے نا وہ ایس سی او کا مستقل رکن بنا۔ اب جو اس تنظیم میں موجودہ ممالک کی تعداد ہے وہ تقریباً 10 ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ممالک ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اس تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے رکن نہیں ہیں، جیسا کہ نیپال ہے، ترکی ہے، آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، کمبوڈیا ہے، سری لنکا وغیرہ۔ یہ تمام جو ہے نا ڈائیلاگ پارٹنر ملک ہیں، اس کے مستقل رکن نہیں ہے اس کے۔ اس تنظیم کا جو آغاز ہے نا وہ ایک یوریشیائی سیکیورٹی کی تنظیم کے طور پر ہوا تھا، جس کا مقصد جو تھا وہ روس، چین اور وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں نا ان کے درمیان جو ہے نا وہ سیکیورٹی استحکام کو فروغ دینا تھا۔ لیکن اب اس کے دائرہ کار کو جو ہے نا وہ بہت وسیع کر دیا گیا ہے، اور اس وقت تو مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ امن کی صورتحال ویسے ہی بہت گمبھیر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اس اجلاس میں ان مسائل پر بھی اس تنظیم کا کوئی اصولی موقف سامنے آ جائے، کیونکہ یہ اجلاس جو ہے ایس سی او کا یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس کی میزبانی بھی پاکستان کر رہا ہے۔ اس وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ میں جو ہے نا وہ کافی حد تک بہتری آئے گی، اور اس کے خلاف کیے جانے والے جو پروپیگنڈے ہیں ان کا اثر بھی کسی حد تک زائل ہوگا۔ اس اجلاس سے جو ہے وہ بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں پاکستان کو خاص طور پر، اور حکومت کی توقع بھی یہی ہے کہ ایس سی او کی اس کانفرنس کے پاکستان میں ہونے کی وجہ سے کافی سارے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ چین بھی شامل ہے، تو چین کے آنے کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوئے ہیں، جن میں چند جو ہے وہ منظر عام پر آ بھی چکے ہیں۔ اور چینی وزیر اعظم کا جو ہے وہ 11 سال بعد پاکستان آنا جو ہے یہ ایک مضبوط تعلقات کی علامت ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو ہے یہ چینی وزیر اعظم کے آنے کے بعد انہی کے ساتھ جو ہے نا سی پیک اور اس کے علاوہ دیگر بڑے منصوبوں پر معاہدات کیے گئے ہیں، اور اسی طرح گوادر جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا بھی افتتاح انہی کے ہوتے کیا گیا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کرنسی سواپ جیسے اہم معاہدے بھی جو ہیں وہ بھی طے پائے گئے ہیں۔ اور یہ بڑی ایک خوش قسمتی کی خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کے ان حالات میں، جو حالات اس وقت پاکستان کے چل رہے ہیں، ان حالات میں بھی دوسرے ممالک سے اتنی بڑی تعداد میں اتنی اہم شخصیات کا پاکستان میں آنا جو ہے، اور ان حالات میں اس اجلاس کا پاکستان میں منعقد ہونا جو ہے وہ ایک خوش آئندہ اور حوصلہ افزا چیز ہے۔ اس سے نہ صرف دنیا کو مثبت پیغام جائے گا، بلکہ جو باہر کے جو کاروباری حضرات ہیں اور جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں ان کو بھی حوصلہ افزائی ملے گی، کیا پتہ وہ بھی اس کو دیکھ کے پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس میں بھارت کے وزیر خارجہ بھی آئے ہیں، وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں، تو کیا پتہ، ویسے تو ابھی تک کوئی خاص ان کا آپس میں بیٹھ کے گفتگو نہیں ہوئی، لیکن کیا پتہ جب آپس میں جب بیٹھیں گے بات چیت ہوگی تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات، بہتر تعلقات کی بھی بات ہو جائے۔ ویسے اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ لیں تو بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے جو بڑے ہیں وہ پاکستان آتے رہے ہیں، پاکستان سے بھی ادھر جاتے رہے ہیں،
لیکن اب کچھ عرصے جو ہے نا یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے، آنا جانا ہر طرح سے ختم ہو گیا ہے، صرف لڑائی جھگڑے اور فساد اور ان چیزوں پر ہر کسی کی نظر رہتی ہے۔ اور یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہوگی کہ اگر انڈیا والے بھی ہاتھ بڑھائیں اور پاکستان والے بھی ہاتھ بڑھائیں، کسی طرح جو ہے وہ کسی صلح صفائی کی طرف بات چلی جائے، اچھے تعلقات کی طرف بات چلی جائے، تو اس سے پاکستان اور بھارت دونوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ باقی آپ بتائیں کہ آپ کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔